آج سے ہم آپ کے لیے ایک نئے ڈرامے کا آغاز کر رہے ہیں جس کا نام ہے تنکے کا سہارا۔ اس میں دو لڑکیوں کی زندگی کی داستان بیان کی گئی ہے، جس میں ایک بیچاری کی والدہ کے انتقال کے بعد وہ بے سہارا ہو چکی ہے اور اس کے پاس کوئی سہارا نہیں، لیکن اس کی بہن نے چالاکی کے ساتھ ماں کے گھر کو بیچ کر اس بیچاری کو شادی پر مجبور کر دیا ہے تاکہ اس کی شادی کر دی جائے اور اس کے بعد قصہ ہی ختم ہو جائے، کیونکہ وہ اپنی ساس کو جانتی ہے کہ وہ کبھی بھی اس کو اپنے گھر پہ رہنے نہیں دے گی، کیونکہ وہ اس کو ہمیشہ جلی کٹی باتیں سنا رہی ہے اور یہ بھی واضح کر چکی ہے کہ اس کا بیٹا 1 روپے کا کوئی بھی خرچہ اس کی شادی پر نہیں کرنے والا۔ اس لیے ان لوگوں نے ایک ایسا رشتہ دیکھ لیا ہے کہ جس میں لڑکے والے اس بیچاری سے کچھ بھی نہیں لیں گے اور 2 کپڑوں میں اس کو بیاہ کر لے جائیں گے۔ اس کی زندگی تو ایک طرف، کیونکہ اس کی بہن نے خود ہی جانتے بوجھتے ہوئے اپنی بہن کو اس جگہ پر بھیج دیا ہے جہاں اس کا نصیب بہت ہی زیادہ خراب ہوگا۔ دوسری طرف دوسری لڑکی جس کا نام درے ہے، وہ بہت بڑے خواب رکھتی ہے۔ وہ تو یہ چاہتی ہے کہ اس کی ایسے لڑکے کے ساتھ شادی ہو جائے جس کے پاس بے پناہ دولت ہو اور وہ عیش کی زندگی بسر کرے، چاہے اس کی عمر کتنی بھی ہو اور چاہے وہ کچھ بھی کرتا ہو۔ لیکن اس لڑکے کے ساتھ شادی ہونے کے بعد اس کی زندگی کتنی زیادہ عذاب بننے والی ہے، اس کا اس نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ واسع جس کے ساتھ اس کی شادی ہونے والی ہے، وہ بہت ہی زیادہ غصے کا تیز تھا اور ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی ان سب کے سامنے ثابت کر دیا تھا کہ اسے کسی کی بھی پرواہ نہیں۔ اس کی بہن جو کہ اس کی دولت پر راج کر رہی ہے، اپنے بھائی کی ساری کرتوتوں پر پردے ڈالتی چلی آ رہی ہے اور اپنے خودسر اور ضدی بھائی کی شادی مڈل طبقے کی لڑکی کے ساتھ صرف اس لیے کروا رہی ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو غربت کی وجہ سے دبا کر رکھے، جبکہ اس کے والدین نے درے کو صاف الفاظ میں یہ کہہ دیا ہے کہ یہ لڑکا کافی حد درجے خود غرض اور ساتھ ساتھ خودسر بھی ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا احساس ہی نہیں کہ وہ اپنی زندگی میں ایک نئے سفر پر جانے والا ہے اور اس کو کچھ تو لحاظ کرنا چاہیے۔ منگنی والے دن اس نے جتنا زیادہ تماشا کر دیا تھا، تب بھی درے کو اس سے بہت زیادہ محبت ہو چکی ہے۔ اصل میں محبت کے پیچھے اس کی دولت اور اس کی جائیداد اس کو نظر آ رہی ہے۔ وہ تو صرف عیش کی زندگی بسر کرنا چاہ رہی ہے اور اس بات کو بھلا بیٹھی ہے کہ محبت سب کچھ ہوتی ہے۔ دولت کچھ بھی کر سکتی ہے اور انسان اس سے کچھ بھی خرید سکتا ہے، لیکن محبت ایک ایسا جذبہ ہے جس کے لیے انسان کو بہت زیادہ دولت کی نہیں بلکہ ایک دوسرے کے احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ واسع میں نہیں۔ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ درے کو بھی اپنی اس بات کے اوپر بہت زیادہ پچھتاوا ہوگا کہ اس کے والدین اس کو آخری لمحے تک یہ بات سمجھاتے چلے آ رہے تھے کہ آخر کار تم ایسا کیوں کر رہی ہو۔ اس لڑکے کے ایٹیٹیوڈ کو تو دیکھو، کتنی زیادہ بدتمیزی کے ساتھ وہ نہ صرف اپنی بہن کے ساتھ پیش آ رہا تھا بلکہ اس بات کو بھی بھلا بیٹھا تھا کہ وہ دلہا بنا ہوا ہے اور پہلی رات ہی وہ اس کے ساتھ اتنی زیادہ بدتمیزی کرے گا اور ساتھ ساتھ اس کو تھپڑ بھی مار کر یہ احساس دلا دے گا کہ اس کی نظر میں ایسی لڑکیوں کی کوئی بھی عزت نہیں جو اس کی دولت کو دیکھ کر اس کے ساتھ شادی کر رہی ہے، کیونکہ اس نے اپنا ایٹیٹیوڈ تو اس کے سامنے اسی دن دکھا دیا تھا جب وہ منگنی کے لیے اس کے گھر آیا تھا۔ لیکن درے صاحبہ کو تو بہت دیر کے بعد اپنی غلطی کا احساس ہوگا۔ دوسری طرف قدر جس کی شادی ایک ایسے لڑکے کے ساتھ ہو چکی ہے کہ جو کچھ بھی نہیں کرتا، وہ تو بیچاری تنکے کے سہارے کے لیے شادی کے لیے راضی ہو گئی تھی کہ وہ کسی گھر جا کر رہے گی، اور یہ لڑکا شادی کے وقت اس کو بہت ہی زیادہ اچھا لگ رہا تھا، لیکن شادی کے اگلے دن اس کو اس بات کا معلوم ہو گیا کہ یہ لڑکا تو کچھ کرتا ہی نہیں۔ لیکن اس لڑکی کے صبر کی انتہا تو دیکھیے کہ یہ بیچاری اسی لڑکے کو کاروبار پر بھی لانے والی ہے، کیونکہ اس کو کوکنگ آتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے شوہر جس کو بہت زیادہ اسی بات کے اوپر باتیں سنائی جاتی ہیں کہ وہ نکھٹو ہے اور کوئی نوکری نہیں کرتا، تو وہ اس کو کیسے چلائے گی یہ آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈز میں نظر آئے گا۔ اسی لیے تو یہ سب کچھ دکھایا جا رہا ہے کہ ایک لڑکی جو کہ اپنے ذہن میں دولت کی بہت زیادہ خواہش رکھتی ہے، اور ایک لڑکی وہ جس کو صرف اس بات کا بھروسہ ہے کہ خدا اس کے ساتھ ہے، اسی لیے وہ اپنی زندگی کے حالات کو دیکھ کر کبھی بھی نہیں گھبرائے گی، کیونکہ ایک طرف تو اس کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے اور دوسری طرف اس کی شادی ایک ایسے لڑکے کے ساتھ کر دی گئی ہے جو کوئی کام ہی نہیں کرتا۔ لیکن اس لڑکی کی سادگی اور اس کی محبت آہستہ آہستہ قدر کو بھی دل میں اس کی قدر بہت زیادہ بڑھاتی چلی جائے گی، اور وہ بھی اس کو اس بات کا احساس دلا دے گی کہ وہ بھی اس سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، اور یہاں محبت کی جیت ہونے والی ہے، کیونکہ ان دونوں بیچاروں کے پاس تو کوئی بھی پیسہ نہیں اور نہ ہی کوئی کاروبار ہے، لیکن یہ اپنی محبت کی طاقت کے ساتھ کاروبار بھی حاصل کرنے والے ہیں اور ساتھ ساتھ زندگی کی وہ خوشیاں جو درے کے نصیب میں نہیں آئیں گی، کیونکہ درے نے تو اپنی زندگی کو دولت کے ترازو میں تول دیا ہے۔ اس
اس کو اس بات کا احساس ہی نہیں تھا کہ زندگی میں اگر انسان کے پاس دولت ہو اور محبت نہ ہو تو پھر زندگی کتنی زیادہ عذاب بن جاتی ہے۔ یہ سب کچھ آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈز میں نظر آئے گا، جب اس کا شوہر اس کو قدم قدم پر ذلیل کرتا ہوا اور اس کو کمتر محسوس کرتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے کہ کیا دولت محبت کا مقابلہ کر سکتی ہے یا نہیں؟ کسی انسان کے پاس دولت ہو بھی تب بھی اگر اس کی زندگی میں محبت کی کمی ہو تو پھر بھی وہ غریب ہی ہوتا ہے۔ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کی پرومو ریویو ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر ملیں گے اس ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈز کے پرومو ریویوز میں اور ساتھ ساتھ دوسرے ڈراموں کے ریویوز میں بھی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، میری بہت ساری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ایسے ہی رہیں گی۔ اللہ حافظ۔